جو دفاعی صلاحیتیں ہیں، جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے، اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو کہاں پاکستان کو دیکھتے ہیں اور انڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں جو ایک مت تھی کہ انڈین کنونشنل کیپیبلٹی بہت آگے ہے، وہ مت ٹوٹ گئی ہے. دیکھیے نیویز خاص طور پہ تینوں آرم فورسز میں نیویز کا کمپیریزن کبھی اسٹرینتھ پہ نہیں کرنا چاہیے. اس نے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی. 400 سے 500 میل یعنی 700 سے 900 کلومیٹر پاکستان سے دور وہ پھرتے رہے پوری جنگ میں. لیکن وہ قریب نہیں آ سکتے. سندور ان کے حساب سے تو ابھی ختم نہیں ہوئے پاز پہ. تو وہ پاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ وہ پلے کر سکتے ہیں. اندر پروازیں کر رہے تھے اور ہر طرف سے سائبر اس میں بھی میدان میں ان کو مار پڑی. سی میں وہ کیوں خاموش رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ سید فیصل شاہ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دفاعی اس وقت ایک جنگ ہم نے دیکھا ہوا، اور اس کے بعد جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو اس کا موازنہ کس طرح ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہندوستان سندور 2 کر سکتا ہے؟ کیا اسرائیل ماڈل کو اپنا کر یا اس کو فالو کر کے کیا پاکستان کے اوپر بھی اس قسم کا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی تیاری جو ہے وہ کس حد تک ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پہلی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بھارت کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں، جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہے، اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو کہاں پاکستان کو دیکھتے ہیں اور انڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کرنا چاہتی ہیں تو وہ تو نمبرز کے حساب سے اگر آپ کریں گی تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان اور اس کے انڈیا کے جو نمبرز ان میں کافی فرق ہے. لیکن بیسیکلی جو فوجوں کی کمپیریزن ہوتی ہے وہ ان کی کیپیبلٹی پہ ہوتی ہے، اور کیپیبلٹی اگر ڈیمانسٹریٹ کر دی جائے اور اس میں اسٹیبلش کر دی ہو جائے کہ کون حاوی ہے اور کون نہیں ہے، تو وہ آپ نے ابھی مئی میں دیکھا کہ جب انڈیا پاکستان کی ملٹریز آمنے سامنے آئیں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، تو کس کو مات ہوئی اور کس کو فتح حاصل ہوئی. تو یہ بیسیکلی بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو کنونشنل کیپیبلٹی ہے، اس میں جو ایک مت تھی کہ انڈین کنونشنل کیپیبلٹی بہت آگے ہے، وہ مت ٹوٹ گئی ہے. وہ ٹوٹ گئی ہے اور پاکستان نے بیسیکلی اپنا جو ہیومن ریسورس کی کوالٹی ہے اس کو پروف کیا ہے. اس نے پریویل کیا ہے اس جنگ میں اوور انڈین آرم فورسز ہیومن ریسورس. آپ نے بھی بات کی کہ نمبرز میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ نیوی کے حوالے سے، کیونکہ آپ نیوی سے ہیں، تو نیوی کا خاص طور پہ انڈیا کہتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑی لیتھل قسم کی سب میرینز ہیں جو کہ وار ہیڈز کو لے جانے کی بڑی دور تک ان کی رینج ہے. جی، وہ چیزیں ہیں. تو ہمارے پاس اگر ہم نیول سائڈ پہ دیکھیں تو کیا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیے نیویز خاص طور پہ تینوں آرم فورسز میں نیویز کا کمپیریزن کبھی اسٹرینتھ پہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کیپیبلٹی پہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی انٹینسو فورسز ہیں. نیوی جو ہوتی ہے ویری ہائیلی ٹیکنالوجی انٹینسو فورس ہوتی ہے. اچھا، اب کیسے آپ کریں گے اس کا تقابلی جائزہ؟ آپ ایسے کریں گے کہ دیکھیں ہر نیوی کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے اور وہ اس کے اپنے مشن کے حساب سے ہوتی ہے. پاکستان نیوی کا کیا مشن ہے کہ آپ نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ڈیفینس کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے جو 90% سے زیادہ آپ کی سی بون ٹریڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کی 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے اور اس کے ساؤتھ میں آپ کا سی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آپ کا ازلی دشمن ہے جس کے خلاف آپ نے ساری تیاری کی ہوئی ہے. انڈین سائڈ پہ دیکھ لیجئے، ان کی 7000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. ایسٹ میں بھی سی ہے، ویسٹ میں بھی سی ہے، ساؤتھ میں بھی سی ہے. چائنا سے بھی تعلقات صحیح نہیں ہے، بنگلہ دیش سے بھی صحیح نہیں ہے، کسی نیبر کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. جی، کسی نیبر کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. تو یہ کہنا کہ انڈین نیوی اگر 5-6 گنا بڑی ہے پاکستان نیوی سے اور وہ ساری کی ساری نیوی پاکستان کے خلاف آ کے کھڑی ہو جائے گی کسی کانفلکٹ میں، تو یہ غلط ہے. انہوں نے اپنی جو ذمہ داری کے علاقے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہنا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی جنگ لڑنی ہے. تو انڈین نیوی کسی بھی کسی بھی کانفلکٹ میں جب پاکستان نیوی کے سامنے آئے گی تو وہ اتنی ہوگی جتنی ابھی آئی تھی. اور جتنی ابھی آئی تھی اس نے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی. 400 سے 500 میل یعنی 700 سے 900 کلومیٹر پاکستان سے دور وہ پھرتے رہے پوری جنگ میں، لیکن وہ قریب نہیں آ سکے. اس کی وجہ کہ ہماری جو ویجیلنس تھی. جی، اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ بیچ میں پاکستان نیوی کھڑی ہے بالکل تیار،
اور جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آپ کی سب مرینز، آپ کی سرفیس شپس، آپ کے ایئر کرافٹ، یہ سب تیار تھے، نشانہ لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ان کا ایئر کرافٹ کیریئر آگے بڑھتا ہے یا ان کے شپس آگے بڑھتے ہیں یا ان کی سب مرینز آگے آتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 7 سال میں 4 دفعہ ہم نے انڈین سب مرینز کو پکڑا ہے اور ان کو واپس بھیجا ہے. تو آپ نے دنیا میں کہیں اور سنا کہ کسی ملک نے کسی اور ملک کی سب مرین کو پکڑ کے واپس بھیجا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیس ٹائم کے اندر بھی انڈین جو نیوی ہے وہ اس قسم کی کوششیں اٹیمپٹس کرتی رہتی ہے، مطلب ناٹ اونلی ان وار بٹ پیس ٹائم میں سب مرینز کرتی رہتی ہیں اس طرح سے، کیونکہ وہ زیر آب ہوتی ہیں، چھپی بھی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ وہ انگریس کر جاتی ہیں. لیکن اس سب مرین کو ڈھونڈ لینا اور اس کو واپس بھگا دینا، یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈین ڈیفنس فرم کی جانب سے ابھی 300 کروڑ انڈین جو روپیز ہیں اس کا دفاعی سامان خریدا گیا، جس میں بڑی جدید قسم کی بلٹ پروفس ہیں اور ہیلمٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارا انہوں نے ڈیفنس بجٹ بھی اپنا ریز کیا یہ اس آپریشن سندور اور مارکہ حق کے بعد، اور اسرائیل سے بھی بہت زیادہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی سندور 2 ہونے جا رہا ہے، دے آر پریپیئرنگ فار سم تھنگ. دیکھیں سندور ان کے حساب سے تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے پاز پہ. تو وہ پاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ وہ پلے کر سکتے ہیں، اس کو ریزیوم کر سکتے ہیں. تو ریزیوم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن جو ابھی کچھ ہوا ہے، کیا اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز ہے کہ وہ اس کو ریزیوم کریں؟ جو انہوں نے مار کھائی ہے، جو انہوں نے 3 بڑے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز کا بھٹا بٹایا ہے دنیا میں، اور جو انہوں نے خفت اور ہزیمت اٹھائی ہے، کیا اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے خلاف ایسا کچھ کر سکیں؟ تو اس سوال کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں. لیکن ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ اب سندور جب سے پاز ہوا ہے تو اس کے بعد سے انڈین لیڈرشپ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی اس دفعہ ہم سی سے فرنٹ اوپن کریں گے. اچھا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے جی. تو سی سے فرنٹ اوپن بالکل وہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سی سے فرنٹ اوپن کرنے کا اصل موقع اس وقت تھا جب ان کو فضا میں اور زمین میں مار پڑ رہی تھی، تو ان کے پاس یہ آپشن تھی. تو اس وقت نہیں کر سکے، تو اب مطلب سی فرنٹ اوپن کرنے سے ان کو کیا ملے گا؟ اچھا شاہ صاحب، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بھی بات کی ہے. جب فضا میں بھی مار پڑ رہی تھی، زمینی بھی مار پڑ رہی تھی، چوکیاں تباہ ہو گئیں، ایون پاکستانی ڈرونز دلی کے اندر پروازیں کر رہے تھے، اور ہر طرف سے سائبر اس میں بھی میدان میں ان کو مار پڑی. سی میں وہ کیوں خاموش رہے؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا وجہ؟ سی میں وہ جو میری اپنی دانست میں ہے کہ وہ ایک تو اس لیے خاموش رہے کہ ان کی کوئی کوالٹیٹیو ایج نہیں ہے بہت زیادہ پاکستان نیوی پہ، اور جس چیز کا وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر، تو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر اس قابل نہیں ہے جو کہ ایکچوئل میں ایئر کرافٹ کیریئر کا کام ہوتا ہے. جیسے امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، برٹش ہے، فرینچ ہے، ان میں 60 سے 75 کے قریب ہوائی جہاز اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں اور پھر ایک ایئر سپیریورٹی کی فضا قائم کرتے ہیں جس کے نیچے ان کی نیوی بالکل پرسکون طریقے سے کام کرتی ہے. 10 سے 12 جہاز ہیں اس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر جو انڈیا کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی MiG 29 کے اور SU-30 ہیں جو کہ ایئر فورس گرا کے پریکٹس کر چکی ہے. تو اس ایئر کرافٹ کیریئر کو تو اپنے لالے پڑے ہوئے تھے. جیسے 6-7 کو جب مارکا ہوا یا 10 کو مارکا ہوا پاکستان انڈیا کے بیچ میں، تو وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو لے جاتے تھے اور لینڈ کے پاس لے جا کے چھپا دیتے تھے تاکہ اس کو ایئر کور مل سکے لینڈ سے. تو وہ تو خود بیچارہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، بچا رہے تھے. تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ جو کوالٹیٹیو ایج ایک دنیا میں سمجھی جاتی ہے کہ جی نمبروں کی وجہ سے شاید ان کو کوالٹیٹیو ایج بھی ہے، وہ ان کو نہیں تھی. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں سی پہ جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پھر رکتا نہیں ہے. اس کا دائرہ پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس میں صرف وہ 2 ملک شامل نہیں رہتے جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ملک شامل ہو جاتے ہیں جو ریجنل کنٹریز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ سی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی ٹریڈ افیکٹ ہو جاتی ہے. جن ملکوں کی ٹریڈ اس سی سے گزر رہی ہوگی وہ بھی افیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ بہت اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایئر کرافٹ کیریئر یہ بہت ایک سی کے ڈیفینس میں بڑا اہم اس کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، کبھی بتایا نہیں، سی کے حوالے سے کھل کے بات نہیں کی گئی. تو ہمارے پاس سی میں ایڈوانس ریسورسز کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری نیوی ایک ڈیفینسو نیوی، ہماری تینوں آرم فورسز کا جو پوسچر ہے وہ ڈیفینسو ہے. ہمارے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہیں ہیں کسی کے خلاف، لیکن کوئی اگر ہمارے اوپر جاریت کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور جب آپ ڈیفینس کرتے ہیں تو اس میں اوفینس کا بھی ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. پاکستان نیوی
ایک دفاعی نیوی ہے، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع کرنا چاہتی ہے. ایئر کرافٹ کیریئر ان نیویز کے پاس ہوتا ہے جو کہ پاور پروجیکشن کرنا چاہتی ہیں، جو مختلف دنیا کے سمندروں میں جانا چاہتی ہیں اور وہاں جا کے ڈپلائمنٹ کرنا چاہتی ہیں، آپریشنز کرنا چاہتی ہیں. تو پاکستان نیوی کے ایسے کوئی عزائم نہیں ہیں، ہم نے تو صرف اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. جس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور جو انڈیا کے ہمارے سامنے جو ان کا مائنڈ سیٹ یا ان کا جو جارحانہ ڈیزائن سامنے آیا ہے، تو اب ہمیں بھی خود کو اتنا ویل ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایئر کرافٹ کیریئر کی اگر آپ اسپیسیفکلی بات کریں تو جو ایئر کرافٹ کیریئر نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے انڈیا کے خلاف جا کے، وہ ہم یہیں سے کام کر سکتے ہیں اپنے ایئر کرافٹ، جو ایئر فورس کے ایئر کرافٹ ہیں اور جو نیوی کے میسائلز ہیں ان سے. تو ہم اپنا کام پورا انجام دے سکتے ہیں، جس کے لیے شاید ہمیں اس ایئر کرافٹ کیریئر اور پھر اس کے ساتھ پورا ایک فلیٹ پالنے کی شاید فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری جیسے سب مرین فورس ہے، جی میں سب مرین کی طرف آ رہی تھی. سب مرین ہمارے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ سب مرینز ہیں، کتنی ہیں؟ اور ویسے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ نہیں اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اس پہ بات کر سکیں تو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں. ہمارے پاس کوئی نیوکلیئر سب مرین نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب مرینز ہیں وہ اتنی ایڈوانس ہیں کہ وہ جو ہمارا کام ہے وہ اسی طرح کر سکتی ہیں جو کہ کسی ایڈوانس کنٹری کی کوئی نیوکلیئر سب مرین کر سکتی. مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارا ایریا آف آپریشن جو ہے یا ہمارا جو ڈیفینڈ کرنے والا علاقہ ہے، ہمیں اس میں آپریٹ کرنا ہے نا. جی تو ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی موجود ہے جس میں ہم اس کو آرام سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنی سارے پلیٹ فارمز کو امپلائی کر سکتے ہیں بڑی اچھی طرح. اور سی کے اندر ہمیں جو اپنا ایریا ڈیفینڈ کرنا ہے وہ صرف ہمیں انڈیا سے تھریٹ ہے یا اور بھی کہیں سے تھریٹ ہے؟ ہمیں صرف انڈیا سے تھریٹ ہے، ہمیں اور کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور ہمیں اپنی ٹریڈ کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی جغرافی دی ہے کہ ہم پرشین گلف کے بالکل ساتھ ہیں. 100% تیل ہمارا سی سے آتا ہے. تھوڑا سا میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ انڈیا کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ بار بار آ رہی، ابھی ریسنٹلی بھی جو ان کے جے شنکر صاحب ہیں، فارن منسٹر ہیں، ان کی طرف سے آیا کہ پاکستان کی جانب سے ہمیں نیوکلیئر بلیک میلنگ کا ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. سو واٹ از دس نیوکلیئر بلیک میلنگ؟ وہ اس کے اوپر کیوں آتے کہ جی ہم اس میں نہیں آئیں گے؟ وہ نیوکلیئر بلیک میلنگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیئر اوور ہینگ ہے اس کے نیچے کنونشنل وار کی اسپیس رہے. یہ ہمیشہ سے ان کا مدعا رہا ہے اور ہم ان کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ جی کنونشنل وار کی اسپیس نہیں ہے، لمیٹڈ وار کی اسپیس نہیں ہے اس کے نیچے. تو اس دفعہ ہم نے جو بھرپور رسپانس دیا ہے ان کے اٹیک کے بعد، اس سے ان کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ واقعی کنونشنل وار کی یا لمیٹڈ وار کی اسپیس انڈر نیوکلیئر اوور ہینگ نہیں رہی ہے. اور اگر ہم کوئی مس ایڈونچر کریں گے تو پاکستان اس کا ریٹ اتنا بڑھا دے گا کہ بات باہر نکل جائے گی. تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جس کو وہ نیوکلیئر بلیک میلنگ کہتے ہیں وہ ایکچوئل میں نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں ہے بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ایک فیکٹ ہے جس کو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. جی اچھا سر، کنونشنل وار کی آپ نے بات کی ہے اور یہ بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ آ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سر ان کو سمجھ آئی ہے. ود ڈیو رسپیکٹ میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری کروں گی، کیونکہ ابھی بھی جو ان کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں تو نہیں لگ رہا کہ ان کو کوئی عقل آئی ہے یا ان کو کوئی سمجھ آئی ہے وہ اس چیز کو، اس خطرے کو بھانپے. کیونکہ ابھی بھی جو وار پہلے جو وار ہوتی تھی اگر کارگل پہ ہوئی یا کسی ایک محاذ تک محدود ہوتی تھی، اب وہ محدود نہیں. اب جو جنگ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پاکستان کے اندر بھی اس کا دائرہ کار بڑا وسیع تھا، پنجاب تک آئی چیزیں، میزائلز آئے، اور انڈیا کے اندر بھی اس کا دائرہ کار بڑا وسیع تھا. اور پھر کیونکہ دونوں کنٹریز نیوکلیئر ہیں تو سمجھ نہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. تو اب یہ کنونشنل وار سے آگے اگر جیسے ہم سندور 2 کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو اس دفعہ پھر کتنا بڑا اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ڈسپیوٹیڈ ایریا سے اگر باہر نکل کے وہ آل along پاکستان کچھ کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے. پاکستان یہ لبرٹی ان کو نہیں دے گا، اس دفعہ نہیں دی پاکستان نے. اور ان کی وہ پٹائی کی ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی اگر ہم ڈسپیوٹیڈ ایریا میں ہی رہیں تو وہ بہتر ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کا مس ایڈونچر کرنا چاہیں گے. جہاں تک کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں
ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. بڑا پریشر ہے ان کے اوپر, بہت پریشر ہے ان کے اوپر, اور جو انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا, جو نیریٹو بنایا ہوا تھا, وہ بڑا ڈیمیج ہوا ہے. تو ان کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو لوز نہ کر سکیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی نادانی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل آبجیکٹیوز وہ سیٹ کیے جو ان کی آرم فورسز اچیو نہیں کر سکتی تھی. تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے آپ اپنی آرم فورسز جی اپنی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے حساب سے آپ پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں کسی کیمپین پہ جانے سے پہلے, تو وہ یہ نہیں کر سکے. تو ان سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس کا آنا یہ کوئی میرا خیال ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہے. جو خود پردھان منتری جو ہیں نریندر مودی, وہ خود کہہ رہے ہیں جی پاکستانی یوتھ کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ روٹی کھاؤ یا گولی کھاؤ, اس کی ایگزامپل دنیا میں نہیں ملتی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ پریکٹیکل چیزوں سے ہٹ کے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں پاکستان کو لے کر. اس وار کے بعد جو ہے جس طرح پاکستان کو فتح ملی, اور اس کے بعد جو فیلڈ مارشل کی وزٹ کے اوپر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی, امریکہ کے اندر آؤٹ آف پروٹوکول یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے, لیکن سپہ سالار کو انوائٹ کیا گیا وائٹ ہاؤس میں, پوری کیبنٹ وہاں موجود تھی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح ان کو آنر کیا, اس کو لے کر بھی انڈیا جو ہے وہ بڑا پریشان ہے. تو اور پھر جو ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ثالثی کروائی, میں نے سیز فائر کرایا. انڈین لیڈرشپ اس کو بھی ہضم نہیں کر پا رہی. آپ کیسے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں انہوں نے پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے اس جنگ کو لڑا ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کیس ہے, اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ پاکستان نے ناٹ اونلی ملٹری بلکہ ڈپلومیسی, پولیٹکس, ملٹری, سوسائٹی, میڈیا, انفارمیشن وارفیئر, سب چیزوں میں پاکستان نے آؤٹ مینوور کیا ہے انڈیا کو, اور دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ فار ایوری بڈی ان دا ورلڈ. تو پاکستان کا اسٹیچر ایک بڑا رائز ہوا ہے, ناٹ اونلی ایٹ ریجنل لیول بلکہ ریجن سے باہر بھی, اور ہر کوئی ظاہری بات ہے کہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کا جو وزٹ ہوا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور میرے مطلب ہم سب کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کو وہاں پہ بلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ مارکہ حق کے بعد اور بنیان المرصوص کے بعد ہوا, اور اس کے بعد کسی انڈین لیڈرشپ میں سے کسی کو انہوں نے نہیں بلایا. امریکہ مودی صاحب سے G7 میٹ میں بھی ملاقات انہوں نے نہیں کی, صرف اس میٹنگ سے پہلے ایک فون کال ہوئی ہے ان کے اور مودی صاحب کے درمیان. بالکل ایسے. پھر پاکستان پہلے دن سے کہتا آ رہا ہے کہ امریکہ نے ثالثی کروائی ہے, لیکن انڈیا نہیں مان رہا. دیکھیں تو وہ بھی ایک ہماری الائنمنٹ امریکہ کے ساتھ بڑی ہے. پھر ٹرمپ از اے بزنس مائنڈیڈ پرسن, اور وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے بھائی, اس کو خامخواہ الجھایا ہوا ہے مختلف قسم کی چیزوں میں انڈیا نے, اس کو ان چیزوں سے نکالنا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے, ان کے ساتھ ہم نے تجارت. کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ کشمیر میں بھی وہ کرنے اس کا مطلب ہے کہ کشمیر اب ریجنل ایشو, یا انڈیا تو خیر اس کو ریجنل بھی نہیں مانتا, وہ اپنا ذاتی مسئلہ یا بائی لیٹرل ایشو کہتا ہے, اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہو گیا. دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کشمیر وہ آرٹیکل 370 اور 35 الفا سے نکل کے پیچھے واپس چلا گیا 47 میں, جو کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا ہے, اور انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ وہ ختم ہو جائے سارا معاملہ, اور ہم 370 اور 35 الفا کر کے تو بس اس کو کشمیر کو ہم اپنا انٹرنل معاملہ سمجھیں. لیکن دنیا نے اس کو دوبارہ اٹھا دیا کہ جب تک وہ حل نہیں ہوگا, جب تک یہ دونوں چین سے نہیں بیٹھ سکتے, اور یہ پاکستان کا ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے کہ ہم اس پہ سیٹل نہیں ہوں گے. جی, تو اس کا مطلب ہے یعنی پہلگام سے لے کے ڈے 1 سے لے کے جب آپ پہلگام کا کوئی ایویڈنس دنیا کو نہیں دکھا سکے, اس کے بعد پھر چڑھائی کر دی پاکستان کے اوپر, اور اس کے اندر بھی ہزیمت ہوئی, پھر ڈپلومیٹیکلی بھی ہوئی, اب SCO میں آپ نے دیکھا, کوارڈ میں آپ نے دیکھا, تو یہ ساری چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو رہی ہیں. دیکھیے انڈیا بڑی بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے اس میں سارے میں. دیکھیں 2019 سے 25 میں انڈیا خود اوورسیز ٹیررزم میں پکڑا گیا ہے. کینیڈا میں, US میں, آسٹریلیا میں گورنمنٹس نے پروف دیے ہیں ان کو کہ پاکستان کے اندر, جی پاکستان کے اندر بھی, ان کے اندر بھی, کینیڈا کے اندر ان کے نیشنلز کو مارا, US میں پلاننگ کر رہے تھے, آسٹریلیا میں پلاننگ کر رہے تھے ان کے نیشنلز کے خلاف. تو انڈیا اوورسیز ٹیررزم میں پکڑا گیا, اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انڈیا کے جو پکڑے گئے ہیں. تو ایک اسٹگما جو وہ پاکستان پہ لگانا چاہتا تھا وہ بیسیکلی انڈیا پہ آ گیا, اور اسی لیے آپ نے شاید یہ نوٹ کیا ہو کہ پہلگام میں وہ جو 14 دن تھے ان میں اس کو وہ ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں ملی جو کہ پلوامہ کے 10-12 دن میں مل گئی تھی.
تو یہ ایک بڑا سائن ہے. پھر دیکھیں پاکستان کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جن شاید ہمیں بری لگتی تھیں لیکن ان کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. لائک FATF کی ہم گرے لسٹ میں تھے اور ہم بڑی محنت کر کے وائٹ لسٹ میں گئے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے. فائنینسنگ اور وہ چیزیں جو تھیں وہ سب. پھر ہم IMF کے پروگرام میں IMF کو ہماری ساری اکنامک ہیلتھ کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس قسم کی اکنامک ہیلتھ والا ملک اس قسم کے کام نہیں کر سکتا. تو یہ سب چیزیں ہمارے فیور میں گئی ہیں. تو انڈیا کو جو ایک ایکسپوجر انڈیا کا ہوا ہے دنیا کے سامنے, اس نے بیسیکلی انڈیا کو ایکسپوز کر دیا یہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور باتیں اور دعوے ان کے کتنے بڑے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ بہت اچھی نشست رہی, آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گی. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب, اور اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.